بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے اشرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان میں سب سے بہتر اور سب سے احسن طریقے سے انسان کو پیدا کیا۔ بس چنانچہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کی تمام تر ضرورتیں پوری کیں، ان میں انسان بھی ہے جو کہ اللہ کی سب سے اشرف مخلوق ہے، لیکن انسان بہیمیت کا اور ملوکیت کا مجموعہ ہے، یعنی ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ انسان کے مادے کے اندر بہیمیت بھی ہے اور ملوکیت بھی ہے۔ یہ دو مادوں سے انسان بنتا ہے، تو ظاہر سی چیز ہے کہ جو انسان کا مادی جسم ہے، اس مادی جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے مادی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مادی غذاؤں کا بھی انتظام کیا کہ جس کے ذریعے سے ہمارا وجود، ہمارا جسم اور ہمارا مادہ، اس کو طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، جس میں غذائیں آتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہترین شاندار قسم کی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، اور کہا ہے کہ ان میں جو پاک اور صاف اور حلال چیزیں ہیں ان کو تم کھاؤ، استعمال میں لاؤ۔ بس چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، وہ چیزیں ہر اعتبار سے انسان کے لیے مفید ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، وہ چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، تبھی ان کو حرام کہا ہے۔ تو یہ تو مادی غذائیں ہوئیں، اسی طریقے سے روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا ہمیں صحت مند رہنے کے لیے اچھی غذاؤں کی ضرورت ہے کہ جس سے جسمانی طور پر تقویت حاصل ہو، جس میں آپ کو ایک بہترین چیز بتاؤں کہ جتنی بھی غذائیں ہیں ان میں سب سے بہترین غذا جو ہے
گوشت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوشت خور بنایا، سب سے بہترین غذا ہر اعتبار سے. اور الحمدللہ ہم لوگ اس کو، آپ سب لوگ، ہم لوگ اس کے شوقین بھی ہیں، دل دادا بھی ہیں. ابھی ایک ہفتہ قبل جو ہے، 1.5 ہفتہ قبل بقرعید گزری ہے، خوب مزے سے گوشت کھایا. کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کتنا بڑا کرم ہوا. اللہ نے قربانی اللہ کے لیے کی، لیکن اس کا گوشت اللہ نے ہمیں ہدیہ کر دیا کہ میرے بندو تم کھاؤ. میں بیچ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی گوشت پسند ہے، آپ کو بھی گوشت پسند ہے. وہ کھانے کی بات جہاں آتی ہے تو منہ میں کہتے ہیں نا کہ پانی آ جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی دعا کرے اور دعا قبول ہو جائے، اپن سب کو نماز کے بعد گوشت میسر ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال غذا کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مضر اور ناپاک اور حرام غذاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب جیسا گوشت پسند ہے آپ کو، اور گوشت پر ہی بات کر لیتے ہیں. طرح طرح کی ڈشیں، قورمہ بھی بنے گا، بھنا بھی بنے گا، بٹر میں بھی بنے گا، کھڑے مسالے میں بھی بنے گا، پسے مسالے میں بھی بنے گا، اس کے کباب بھی بنیں گے، کوفتے بھی بنیں گے. یہ لذیذ ڈشیں بہترین جو جسمانی طور پر ہمیں تقویت بخشتی ہیں. ویسے ہی ہمارے اندر ایک اور مادہ ہے، اس کی غذا ہے روحانی غذا. روحانی غذا سے کیا مراد ہے؟ روحانی غذا سے مراد ہے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو دین پہنچایا ہے، جو شریعت پہنچائی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر عمل کر کے روحانی غذا نصیب ہوتی ہے. جیسے گوشت کھا کے تقویت، جسم توانا ہوتا ہے، تقویت ملتی ہے، طاقت آتی ہے، ویسے ہی انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روحانی طور پر روحانی غذا نصیب ہوتی ہے، اور انسان کا جو باطن ہے وہ روحانی ہوتا ہے. تو انسان جو 2 مادوں سے بنا ہے، ان دونوں مادوں کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں غذاؤں کا انتظام کر رکھا ہے، اور یہ دونوں غذا اللہ نے عطا کی ہیں. کھانے کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتے ہیں، اور یہ روحانی غذا کا انتظام بھی اللہ نے ہی کیا ہے. اب جو کھانے کی خالص چیزیں ہیں، اس میں انسان نے ملاوٹ شروع کر دی، ان کو ہائیبریڈ کرنا شروع کر دیا، اور ہائیبریڈ کرنے سے وہ چیزیں اچھی تو دکھنے لگیں، فربا تو نظر آنے لگی، لیکن در حقیقت وہ انسان کو اور انسانی جسم کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ ان کے اندر کیمیکلز، ملاوٹ ہے. اللہ نے تو خالص بنایا تھا، ہے نا، اللہ نے تو خالص بنایا تھا، لیکن انسان نے اپنے لالچ کے تئیں، اپنے فائدے کے تئیں، اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں ملاوٹ شروع کر دی. اور جب اس میں ملاوٹ کی تو ظاہری طور پر وہ چیز بڑی اچھی دکھنے لگی، ہے نا. سیب، ہائیبریڈ سیب آپ دیکھیں کہ سائز بھی بڑا ہے اور بڑا سرخ اور لال، دکھنے میں بہت لذیذ لگ رہا ہے نا. یا دیکھ لیں ابھی آج کل ٹماٹر آسمان پہ ریٹ ہیں اس کے، ہے نا. ہائیبریڈ ٹماٹر اور ایک ہمارا دیسی ہوتا تھا، دیسی بیچارہ چھوٹا سا، وہ ہائیبریڈ پورے ہاتھ میں آ جائے، دیکھنے میں بڑا لذیذ اور خوبصورت لگ رہا ہے، اور ایک دیسی جو ہے وہ چھوٹا سا، لیکن اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ، اس کے کھانے میں آپ جائیں گے تو وہ ہائیبریڈ لگتا ہی نہیں ہے کہ کیا کھا رہے ہیں آپ.
اور وہ دیسی آپ کھائیں تو اس میں جو کھٹاس بھی آئے گی، مٹھاس بھی آئے گا، ٹیسٹ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا۔ ایسے ہی ساری چیزیں ہیں جس میں انسانوں نے گڑبڑی کی ہے، اور نیچر کے ساتھ انہوں نے جو ہے گڑبڑی کی ہے، تو وہ چیزیں بدل گئیں، اور جہاں وہ چیزیں فائدہ دے رہی تھیں وہی چیزیں نقصان دینے لگیں، اور اس کے نقصانات کے اثر جسمانی طور پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب پہلے کے لوگ خالص غذا کھاتے تھے، ہے نا، ان کی جسمانی توانائی کتنی مضبوط ہوتی تھی، اور آج جو ہے ہم ملاوٹی غذا کھا رہے ہیں، کیمیکلز کی چیزیں کھا رہے ہیں، تو جسمانی طور پر کمزوری ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، سینکڑوں قسم کی بیماریاں لگ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ نیچر کے ساتھ ڈسٹرب کیا، اللہ نے جو بنایا تھا اس چیز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، کھلواڑ کیا، تو وہ چیز نقصان پہنچانے والی بن گئی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر غذا جو بنائی تھی وہ نبیوں کی تعلیمات تھی۔ جب انسانوں نے نبیوں کی تعلیمات کو ڈسٹرب کیا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اس کے ساتھ اس میں تبدیلی کی، اس میں بگاڑ پیدا کیا، تو پھر تباہی برپا ہو گئی۔ اخلاقی طور پر، معاملاتی طور پر انسانوں کے اندر زوال آ گیا۔ پھر وہ انسان جس کا نام ہی ان سے بنا ہے کہ محبت کرنے والا، لحاظ کرنے والا، ہمدردی رکھنے والا، آج اسی انسان کے اندر ایک خوخار درندہ اور بھیڑیا رہتا ہے کہ جس کا مقصد ہی لوگوں کو تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا، دھوکہ دھڑی کرنا، ظلم کرنا، اس کا شیوا اور اس کی پہچان بن گئی۔ اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی۔ آپ نے کبھی غور کی اس چیز کو؟ سمجھا ہے؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ ایک زمانہ آپ اپنا دیکھیے اور ایک زمانہ آپ اپنے بچوں کا دیکھیے، زیادہ دور کی بات نہیں کرتے ہوئے ایک اپنا دور دیکھیے اور ایک آج اپنے سامنے اپنے بچوں کا زمانہ دیکھیے، کتنے زبردست چینجز۔ پہلے کیا ادب، کیا سلیقہ، کیا لحاظ ہوا کرتا تھا کہ بچے بزرگوں کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، ان کا کہا ٹالتے نہیں تھے، ان کے سامنے نگاہیں اونچی نہیں کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے۔ گھر کے تو کیا، محلے کے بزرگوں کا بھی لحاظ ہوتا تھا، لیکن آج اولاد باپ کا لحاظ نہیں کر رہی، سگے بھتیجے چچا کا لحاظ نہیں کر رہے، بدتمیزی اور بد اخلاقی یہ جو ہے شعار بنتی جا رہی ہے، گالی گلوچ، بری عادتیں، بری صحبتیں، کوئی کسی کو کچھ کہنے سے بھی اب تو ڈر لگنے لگا ہے کہ یار اس کو کچھ کہیں گے تو کہیں یہ پلٹ کے جواب نہیں دے دے۔ خیر خواہی رکھنے والے لوگ بھی اپنی خیر خواہی والا معاملہ نہیں کر سکتے، گھر کے اندر رہنے والے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے، وہ پلٹ کے جواب دے دیتے ہیں۔ معلم اور اساتذہ کے ساتھ بچے کیا سلوک کرنے لگے، تو یہ کیسا اخلاقی زوال ہے۔ اب یہ اخلاقی زوال صرف انہی چیزوں میں نہیں ہے، یہ اخلاقی زوال انسان کے تمام رشتوں میں ہے کہ میاں بیوی کا جو مخلصانہ رشتہ تھا، اب اس میں بھی وہ اخلاص اور وہ محبت باقی نہیں رہی۔ پہلے کی خواتین اگرچہ بیچاری کم پڑھی لکھی ہوتی تھی، ہے نا، زیادہ کچھ جانتی نہیں تھی، لیکن مجال کہ وہ اپنے میاں اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر جائے۔ لیکن آج کل کی عورتوں کا حال آپ دیکھو کہ اگر وہ فرما بردار ہے تو یعنی کہ وہ بے وقوف ہے، میاں کی اگر فرما بردار ہے تو بے وقوف ہے، اسے تو بہت اسمارٹ ہونا چاہیے، بہت چالاک ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے کے پیترے آنا چاہیے، میاں کو بتائے کہ ہم جو ہے مائکے جا رہے ہیں، لیکن مائکے کا کہ 10 گھر جانا ہے۔ پہلے کی خواتین ماں باپ کے گھر جانے میں بھی پوچھتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ اب یہ مت سمجھنا کہ میں بہت پرانے زمانے کا آدمی،
جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ اخلاقی زوال آیا۔ اخلاقی زوال اس لیے آیا کیونکہ ہم روحانی تعلیم سے، روحانی تعلیمات سے بچھڑے۔ نبیوں کی جو تعلیمات تھی، جو دین تھا، جو شریعت تھی، ہم نے اس سے ہٹ کر زندگی گزارنی شروع کی، تو ہر شعبے میں، ہر معاملے میں زوال اور بگاڑ اور تباہی۔ آج ہر شخص پریشان ہے ان چیزوں کو لے کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام دیا ہے، ایک مکمل شریعت دی ہے، ایک مکمل دین دیا ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی رسم و رواج کسی بھی معنی میں، کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہے اللہ کے دین کے علاوہ، ہر اعتبار سے، ہر صورت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ کچھ گرے پڑے طریقے سے ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اور مزید مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ جو اخلاقی زوال شروع ہوا ہے، اس کے کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں، بڑے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ ہمیں اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنے سے کس نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا۔ ہم یا تو رسم و رواج کی بھیٹ چڑھ گئے، یا ماحول کی بھیٹ چڑھ گئے، یا پھر اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھ گئے۔ کوئی ہمیں منع کرنے نہیں آیا، آپ کو شریعت پر عمل کرنے سے کوئی نہیں روکتا ہے۔ ہم قصوروار کہ ہم نے خود دین پر اور اسلام پر اور شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ دوسری چیز یہ کہ اسلام کے خلاف جو بھی طاقتیں ہیں، جو بھی عناصر ہیں، جو شیاطینی فطرت ہے، جو انسان کو صحیح راستے پر چلنے دینا گوارا نہیں کرتی ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ چیزیں رہی ہیں کہ مذہب اسلام کے خلاف یا صحیح دین کے خلاف یا صحیح طریقے کے کار کے خلاف انسان کو بھڑکایا گیا ہے، بہکایا گیا ہے، اس کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، تو وہ چیزیں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی۔ پہلی چیز تو ہم قصوروار کہ ہم نے خود عمل نہیں کیا۔ دوسری چیز کہ ان عناصر کو، ان چیزوں کو ہم نے سمجھا بھی نہیں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا سد باب بھی نہیں کیا۔ بالکل ہو بہو ویسا ہی معاملہ آج اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں بھی درپیش ہے، جس میں بہت بڑی تبدیلی اور ایک بہت بڑا چینجز درپیش ہے کہ قانون کے اندر، دفعات کے اندر، اور خاص طور سے ہمارے جو پرسنل لاز ہیں ان کے اندر تبدیلی کرنے کی جو بات، جو مدعا اٹھایا گیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ جو ہندوستان کا قانون ہے، اس کی جو دفعات ہیں، جو یہاں کی کوڈ ہیں، یہاں کے جو لاز ہیں، ان کے اندر جو سول کوڈ کا معاملہ تھا، اس سول کوڈ میں بہت بڑی تبدیلی کر کے اس کو جو ہے وہاں پہ یونیفارم سول کوڈ لانے کی جو بات چل رہی ہے ابھی اس وقت، اور اس کو لاگو کرنے سے پہلے، اس کو نافذ کرنے سے پہلے لا کمیشن نے جو ہے سبھی لوگوں سے اپنا اوپینین مانگا ہے، سبھی طبقات سے، سبھی مذہب اور سبھی دھرم کے لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے پیش کیجئے کہ دیش کے اندر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے اوپینین پیش کیے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک دیش ہے، ایک ملک ہے، اور اس ایک دیش، اس ایک ملک میں رہنے والے تمام شہریوں کے لیے، تمام ناگرکوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ دوہرے قانون کی پالیسی اور دوہرے قانون والی بات درست نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کے حق میں ہے، اور جو اس کے خلاف ہیں ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ بھارت وہ دیش ہے دنیا کے اندر، واحد وہ دیش ہے کہ جہاں مختلف طبقات کے اور مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں الگ الگ قبائل کے اور الگ الگ سنسکرتیوں کے لوگ ہیں۔ ان کی اپنی اپنی شناختیں ہیں، ان کی اپنی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کے اپنے اپنے طور طریقے اور رسم و رواج ہیں۔ اور جب دیش آزاد ہوا تھا اور آزادی کے بعد جب کانسٹیٹیوشن، سنویدھان بنایا جا رہا تھا،
تو وہاں یہ بات لکھی گئی تھی کہ سول کوڈ کے معاملے میں تمام شہری یا تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے رسم و رواج یا اپنی ریتی رواج پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. ان کو ان کے سول کوڈ کے طور پر یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے رسم و رواج اور اپنے ریتی رواج پر عمل کریں. تو یہ قانونی طور پر سنویدھانک طور پر جب ہمیں اس چیز کی جو ہے آزادی ملی ہے یا اس چیز کا ہمارا حق ملا ہے تو ہم اس چیز کو نافذ کرنے کے حق میں نہیں ہیں یا اس کے فیور میں نہیں. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کا ورود پردرشت کرتے ہیں. تو اس کے اوپینین دینے کی, اس کا ورود دائر کرنے کی آج آخری ڈیٹ تھی 14 جولائی. آج رات 12 بجے تک جو ہے لاء کمیشن کی طرف سے جو فارمیٹ دیا گیا تھا یا جو لنک دی گئی تھی, اس لنک پر لوگوں نے اس کے اسکینر کے ذریعے سے اپنا ورود بھی ڈالا, اپنے خیالات بھی ڈالے اور اس کی مخالفت کی بات بھی کی. آپ حضرات نے بھی کی ہوگی, نہیں کی ہو تو اس کو جا کر کریے گا. گزشتہ جمعے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی. اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے, سمجھنے والی بات ہے کہ آخر بھئی ایسا کیوں؟ ہمارے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی بھی یہ رائے ہوتی ہے کہ جب ایک دیش ہے تو ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. دوہرے قانون کی کون سی بات ہوئی؟ اور بہت سارے مسلمان لوگ جو ہے اس چیز میں اپنا اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں, ان کے بیانات بھی ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے راشٹر کے ہت میں ہے, دیش کے ہت میں ہے, سنویدھان کے مطابق ہے. لیکن در حقیقت چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون جو مختلف شعبوں میں تقسیم ہے, صرف بھارت وہ دیش ہے کہ جس کے اندر قانون کے دائرے بھی بہت وسیع ہیں اور دفعات بھی بہت ہیں. صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ ہندو اور مسلمان والا معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہاں کرمنل کوڈ ہے, اس کے الگ لاز ہیں, اس کے بعد سول کوڈ, اس کے الگ قوانین ہیں, اس کے بعد آپ چلے جائیے اس میں ٹیکسیشن کے الگ قوانین ہیں, ٹریفک کے الگ قوانین ہیں. اس طریقے سے بہت سارے قوانین الگ حصوں میں ڈائیورٹ ہیں. انہی حصوں میں ایک چیز ہے سول کوڈ, اور سول کوڈ کے اندر چیزیں آتی ہیں پرسنل لاء. اور پرسنل لاء میں بھی مسلم پرسنل لاء ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, اور صرف مسلمانوں کے ہی پرسنل لاء نہیں ہے, سبھی دھرموں کے الگ ان کے اپنے لاء ہیں جن کے اندر چیزیں آتی ہیں نکاح اور طلاق کے مسئلے, جائیداد کی تقسیم کے مسئلے, ہے نا, بچوں کو گود لینے کے مسئلے. یہ پرسنل زندگی سے یہ چیزیں لنک ہیں. تو ہمارے پرسنل اور ذاتی معاملات میں چونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, قرآن مجید ہے, دین مبارک ہے, شریعت مطہرہ ہے, تو ہمیں قرآن میں اور شریعت میں اس کے قوانین اور اس کے اصول جب بتا دیے گئے ہیں تو ہمیں پھر ضرورت نہیں ہے دوسرے کسی قانون کی. اور یہ وہ مستحکم چیزیں ہیں کہ جو پوری انسانیت کے لیے مفید ہیں. اور جب یہ چیز سنویدھان لکھے جانے کے وقت طے ہو گئی تھی کہ سبھی طبقات اور سبھی مذاہب اور سبھی دھرم کے لوگ اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں, تو پھر اب اس چیز کو دوبارہ کیوں اٹھایا جائے؟ پھر اس چیز کو دوبارہ اٹھانے کے پیچھے مقصد کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے مقصد اور وجہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے, بڑا خطرناک ہے. وہ مقصد اس کے پیچھے اور جو وجہ یہ ہے کہ جو وچار دھارا ہے کہ پورے ملک کو جو ہے سیفرنائز کر دیا جائے اور پورے ملک کو جو ہے بھگوا رنگ میں رنگ دیا جائے اور بھارت کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کر دیا جائے. ہندو راشٹر جب تک ڈکلیئر نہیں ہو سکتا جب تک کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو نہیں ہوگا. سبھی کے لیے ایک جیسا قانون جب تک نہیں آئے گا تب تک کہ ہندو راشٹر ڈکلیئر کیسے ہوگا؟ اس کے پیچھے ایجنڈا ہے کہ اس کو ہندو راشٹر ڈکلیئر کرنے کا. اب آپ سوچیں کہ بھئی ہندو راشٹر ڈکلیئر ہو جائے گا, اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ کرنے تو وہ کر رہے ہیں. تو ہم اور آپ اس بہت بڑے مغالطے میں ہیں. اگر ہندو راشٹر ڈکلیئر ہوتا ہے تو ہماری جتنی بھی مذہبی آزادی ہیں وہ ساری مذہبی آزادیوں پر ان کو پوری طرح سے اختیار ہوگا. وہ چاہے تو اجازت دیں اور چاہے تو بند کر دیں. آپ جس شکل میں جمعے کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ابھی ہمارے پاس مذہبی آزادی ہے کہ ہمیں بھائی
جمعے کے دن، شکروار کے دن دوپہر میں ہماری جمعے کی نماز ہے اور ہمیں جمعے کی نماز پڑھنی ہمارا قانونی حق ہے، چاہے بارش گرے، چاہے سردی گرے، چاہے کچھ بھی ہو، ٹریفک جام ہو، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ٹریفک کو کنٹرول کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ہمیں جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ چیز ڈکلیئر ہو گئی تو وہ چاہیں تو آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے دیں، یا چاہے تو آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے سے روک دیں۔ اور اس کے چھوٹے موٹے ڈیمو بہت ساری جگہ ہوئے کہ بہت ساری جگہوں پر جمعے کی نماز جہاں ادا ہو رہی تھی وہاں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکا گیا، وہاں ایک ماحول کریٹ کیا گیا۔ لیکن چونکہ ابھی جو ہے پوری طرح سے ہندو راشٹر ڈکلیئر نہیں ہوا ہے، ابھی قانونی طور پر ہمیں اس چیز کا حق اور ادھیکار ہے، تو ہماری بالادستی ہے۔ کیا آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے؟ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے۔ تو یہ چیز بہت سنگین ہے، بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، بہت زیادہ غور کرنے کی ہے۔ آپ جو ہے اپنی تمام مذہبی آزادی کو کھو دیں گے۔ آپ قانونی طور پر اور سنویدھانک طور پر ہم اب اپنے مذہب پر عمل کرنے کے آزاد ہیں، اپنے مذہب کی بات کرنے پر آزاد ہیں، مذہب کی تبلیغ کرنے پر آزاد ہیں۔ ہمارے مذہب میں کوئی داخل ہو سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے، اس کا ادھیکار ہے، لیکن یہ تمام چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ کچھ بھی نہیں، صرف ایک قانون، اور اس ایک قانون کو بنانے والے کون لوگ ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجیے۔ اب وہ قانون کیا بنائیں گے، چیزیں کیا طے کریں گے، وہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنی ہے۔ بچوں کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جائے گا؟ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو سرکاری نوکری کرنی ہے تو آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں تو وہ وہاں کا چونکہ اب قانون ہے، اس قانون کو تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی میں مسلمان ہوں، میں تلک نہیں لگا سکتا، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، ہاتھ نہیں جوڑوں گا، میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، رنگ نہیں لگواؤں گا کیونکہ میرا مذہب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بات تو یہاں یہ ہو رہی کہ مذہب کو ہٹاؤ اور سنویدھان کو لاؤ۔ اب کہیں گے کہ اب مذہب ہے ہی نہیں، اب تو سنویدھان ہے، اور سنویدھان یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ تو اب آپ اور ہم کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت کا انتظار کریں گے؟ ابھی دین سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے ابھی مدارس ہیں، مدارس پر بین لگا دیا جائے گا، مدرسوں کو بند کرو۔ اور ویسے ہی ماحول تو بنا ہی دیا مدرسوں کے خلاف، اور اس ماحول میں کہیں نہ کہیں ہم بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، مدرسے والے یوں ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ ڈھکانے ہیں، وہ ایسے ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں۔ ہم بھی ان کی زبان سے زبان لڑا کر ان مدارس اسلامیہ کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ ابھی 2-4 روز پہلے حادثہ ہوا ہے نا، حادثاتی چیز تھی، موت اللہ نے لکھی، آپ کو یہاں آجا نہیں ہے، کون روک سکتا ہے؟ موت تو اللہ کی طرف سے طے ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، حادثہ ہو گیا، اب ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ ہم اس حادثے کو کس نظر سے دیکھیں، یا اگر ہمارے ادارے پر کوئی انگلی اٹھ رہی ہے، کوئی آنچ آ رہی ہے، کوئی اس کے اوپر زد پڑ رہی ہے، تو ہمیں اس کا ستباب کیسے کرنا ہے؟ جائے کہ ہم نے اس کے خلاف بات کرنی شروع کر دی، 10 لوگ مجھے ملے، اب وہ برائی کرنے لگ گئے کہ صاحب وہاں تو کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کا انتظام نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں۔ ارے بھائی آپ کے گھر کے اندر کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، سینکڑوں لوگ گھروں کے اندر ہی انتقال کر گئے، تب اس کا ذمہ دار کون؟ موت تھی، آ گئی، ہو گیا، کام ختم۔ بھئی جو بھی ہوئی ہو، جو بھی چیز خطا ہوئی، اس کو سدھارنے کی گنجائش تو جائے کہ ہم خود مخالفت میں آ گئے، اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا صاحب، اس کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا۔ تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک عام ابھی وقت اور حالات سے جڑی ہوئی چیز تھی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو یہ جو ہمارے مدارس اسلامیہ ہے، بند کیجیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو کیا پڑھانا ہے ہم طے کریں گے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، وہ تمام نقصانات اور خطرات ہیں جو جس کے پیچھے ایک مقصد اور ایک ایجنڈا ہے۔ اسی میں جڑی ہوئی چیز جو ہے ہمارے نکاح اور طلاق کا مسئلہ۔ ابھی ہم نکاح اور طلاق ایک مقدس رشتہ بنتا ہے میاں بیوی کا، اس کو ہم طے کرتے ہیں اللہ کے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق،
ایجاب و قبول ہوتا ہے، خطبہ نکاح ہوتا ہے، اور وہاں چیز اور طریقہ اور سنت تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کے گھر میں وہ چیز ہو، مسجد میں ہو۔ لیکن بگاڑ تو ہم نے ہی شروع کیا نا، ہم اس چیز کو مسجدوں سے اٹھا کے کہاں لے گئے؟ گارڈنوں میں لے گئے، میرج ہال میں لے گئے، محلوں میں، گلیوں میں لے گئے۔ آج سے پہلے تو ہم سے کوئی نہیں کہنے آیا تھا کہ نکاح مسجد میں مت پڑھاؤ، ہم خود ہماری مرضی سے دھوم دھام کا نکاح کر رہے تھے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کے اس نکاح پر بھی پابندی لگی، ماننی نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب کے دستاویز پر نکاح ہم قبول ہی نہیں کریں گے، آپ کو تو ہمارا جو سنویدھانک طریقہ ہے سب کے لیے ایک ہوگا، وہ بنے گا، اس کے مطابق نکاح کرنا ہے۔ اب اس میں نکاح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ جانے، حالات جانے۔ اگر شرعی اعتبار سے نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہوئے، اور وہ دونوں میاں بیوی نہیں ہوئے تو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوئے۔ اب ان دونوں کے ذریعے سے ہونے والی اولاد، اب اس کو کیا طے کریں گے آپ؟ حلال یا حرام، جائز یا ناجائز؟ تو آگے آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے میرے بھائی، صرف چند چیزیں نہیں ہیں۔ ایسے ہی معاملہ طلاق کا ہے۔ ابھی الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی طلاق کے معاملات جاتے ہیں قاضی صاحبان کے پاس، وہ کوشش کرتے ہیں اپنے طور پہ دونوں فریقوں کو سمجھانے کی، موقع دیتے ہیں کہ نہیں بھائی غلطی ہوئی ہے، اس کا ازالہ کر لو، ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، لڑکے والوں سے لڑکی والوں سے آپ دونوں اصلاح کر لیں اور بچوں کے خاطر نبھاؤ کر لیں۔ کتنی موقع پر میرا بھی بیٹھنا ہوا، یہی چیز سمجھائی جاتی ہے۔ مسجدوں کے امام کے پاس آتے ہیں آپ، علماء کے پاس جاتے ہیں، دیندار لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں ان کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ نہیں بھئی کسی طرح رشتہ بچ جائے، اور رشتے کو بچایا جاتا ہے، اور الحمدللہ رشتے بچتے بھی ہیں۔ جب سوچئے جب یہ چیزیں نکل کر کورٹ میں چلی گئی اور وکلاء کے ہاتھ میں آ گئیں، تو وہ تو چونکہ وکیل صاحبان کا پیشہ ہے، وہ تھوڑی چھوڑیں گے، تو لڑکے والا ہے یا لڑکی والا ہے، وہاں تو معاملہ بگاڑ کے ہی ہونا ہے، وہاں تو معاملہ اور پریشانی کی ہی ہونا ہے، اور چیزوں کو الجھنا ہے۔ کتنے آپ کے مسلم وکیل ہیں جو آپ کے فیور میں آئیں گے یا آپ کے بارے میں سوچیں گے کہ نہیں بھائی ان کا رشتہ بچ جانا چاہیے؟ ایک بڑی تعداد، بڑی اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جو آپ کو پسند، ہمیں آپ پسند نہیں کرتی، وہ کائے کے لیے ہماری خیر خواہی کریں گے، کائے کے لیے ہماری مدد کریں گے؟ وہاں تو معاملہ ہی یہ ہوگا۔ پھر ایک بچی کو طلاق ہوا، ایک عورت کو طلاق ہوا، کسی وجہ سے سمجھا بجھا کے رشتہ بچ سکتا تھا، اللہ نہیں کرے بچے ساتھ میں ہیں، طلاق ہو گیا، اب ان بچوں کی زندگی خراب، پوری زندگی بچوں کی خراب۔ اس نے ماں کو بھی کھو دیا اور باپ کو بھی کھو دیا، چاہے وہ باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے۔ حقیقی طور پر بچے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں، اتنے حساس ہوتے ہیں، ان کی طبیعت اور ان کی فطرت اتنی لچکدار ہوتی ہے کہ ماں باپ ایک چھت کے اندر اگر لڑتے ہیں تو بچے اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں اور اس چیز کا اثر ان کی ذہنیت پہ پڑتا ہے۔ ذہنی طور پر وہ بچے ڈپریشن میں جاتے ہیں، خوف ان کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، بس ماں ہی بچے سے محبت نہیں کرتی، بچہ بھی ماں سے کرتا ہے۔ جب وہ بچہ اپنے باپ کو، ماں کو ڈانٹتے ہوئے دیکھتا ہے یا ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہے یا مسلسل لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو بچے کی ذہنیت پر، اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، وہ بہت ساری اس کی ترقیات اور خوبیات کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو یہاں تو بات وہ ہو رہی کہ میاں بیوی گھر کے اندر لڑ رہے ہیں، صلح ہونی ممکن ہے، لیکن اگر طلاق ہو گیا تو کیا ہوگا اس بچے کی زندگی پہ؟ کیا گزرتی ہوگی ان بچوں پر کہ جن کے ماں باپ جدا ہو کے زندگی گزارتے، نہ ماں کے ہوئے نہ باپ کے ہوئے۔ تو یہ معاملات، جائیداد کی تقسیم کے معاملات اور اس طریقے سے بہت سارے معاملات اس سے کنیکٹ، اس سے لنک ہیں۔ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ بہت نقصان دہ ہے ہم سب کے لیے۔ اب اتنی خطرناک چیز کے سلسلے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ آپ نے بارش کے موسم سے پہلے بارش کے لیے رین کوٹ خرید لیا ہے نا، چھاتے خرید لیے۔ اگر گھر کی چھت کمزور تھی تو وہاں گھر میں پانی نہیں رس کے اس کا انتظام کر لیا ہے نا، آپ نے ٹین شیڈ ڈلوا لیا۔ آپ پہلے ہی الرٹ ہو گئے کہ بھائی کہیں کسی طور پر جو ہے مجھے پریشان نہیں ہونا اور نقصان نہیں ہونا۔ اب آپ کی پرسنل زندگی پہ، آپ کے دین پہ اور آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے پر حملہ ہونے والا ہے، ہم اور آپ کتنے سنجیدہ ہیں، کتنے اس چیز کو لے کے فکر مند ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی
سب سے پہلی اسٹیج شروع ہوتی اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کن حالات میں ہماری زندگی ہے کہ اب تو تیرے دین پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کے لیے جو کوششیں ہونی تھی، جو بیداری آنی تھی، وہ بھی نہیں ہمارے اندر بیداری کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ آج دنیا کی ساری قومیں متحد ہو گئی۔ میں نے ابھی ایک شخص کا رات کو ایک ویڈیو دیکھا ہے، وہ اپنے دھرم کے لوگوں سے جو ہے درخواست کر رہا ہے، اور وہ روزمرہ کے جو گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون اور تھینک یو، ان تمام جملوں کے اوپر اپنے مذہبی لوگوں کو وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ نہیں، ہم ان سینٹنس کے بجائے ہم یہ سینٹنس استعمال کریں، تب ہم اپنے مذہب کے پرتی، اپنے دھرم کے پرتی مخلص ثابت ہوں گے۔ آج ہم مسلمان کیا یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہمارے پاس تو مبارک مکمل دین ہے، ہم تو اس کا روز بروز جنازہ نکال رہے ہیں، روز بروز دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ کتنے حساس ہیں ہم، کتنے فکر مند ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ تو بس گزارش یہی ہے کہ اس حساسیت کو، حالات کی نزاکت کو اور ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے رخ کو طے کریں، اور ایک صحیح معنی میں مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے والے مسلمان، نہ کہ کاغذی اور دفتری مسلمان بنے، کہ ہمارا نام کاغذوں میں اور دفتروں میں نہیں ہو، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دینی اصول ہیں ان اصولوں میں ہم صحیح اور سچے مسلمان ثابت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب